اللہ الرحمن الرحیم ویلاگ نمبر 2 پیج 277 اور ناظرین معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا رکوع 8واں رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پڑھ کر روح الامین صورت والضحیٰ صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین صورت والضحیٰ صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ سحر اور معجزے میں فرق، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء اسلام اولیاء کرام کے کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں، اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ سو یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ یہ سحر جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرۂ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ ایک خط مشرق بعید سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دعائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں بلکہ دعاؤں کا اثر ہے۔ دعائیں مخفی ہونے سے لوگوں کا دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے خود قرآن عزیز کی تصریح سے ثابت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی، در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک مٹھی خاک اور کنکر کی سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا، اس میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں، یہ خاص حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا کہ آپ نے ایک مٹھی خاک کی اور سنگریزوں کی کفار کے لشکر پھینکی جو سب کی آنکھوں پر پڑ گئی۔ معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔ آج کے 2 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں اس کو باقاعدگی طور سے کیا جائے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین آج کے ویلاگ جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بترتیب آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ چل نبی دے در تے چل، چل نبی دے در تے چل دیوانے چل، عشق نبی دے عاشقو سب مشکلاں دا حل، تیرے نبی نے شان بڑھائی دنیا تے ہے بلے بلے، سورج تے چن بھی تیرے دھوپ دی تاب نہ جلے، سونے نے تے بہت بنائے پر تئیں تو تھلے تھلے، نعتاں نوں سن کے عاشقاں
دل گیا مچل چل نبی دے در تے چل آخرت آمن والا سب تے چھاون والا جس نو رب دور بلاوے عرشاں تے او جاون والا سب تو بلند و بر تو سب تو بلند و بر تو سب تو بلند و بر تو ایو فیصلہ اٹل چل نبی دے در تے چل چل دیوانے چل چل دیوانے چل چل نبی دے در تے چل